بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ بیسک تعارف کیا ہے، انٹروڈکشن سی آئی ٹی کورس کا، اور اسپیشلی اس میں ہم نے آفس کے اوپر ہم نے انٹروڈکشن لیا تھا کہ اس کی جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں ان کا کیا کیا یوز ہے۔ آج کی کلاس ہم پراپر ٹریننگ کا آغاز بھی پریکٹیکلی کرتے ہیں، اور ہم سب سے پہلے مائکروسافٹ ورڈ سے ہم انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے۔ پہلی ہماری اپلیکیشن ہے جس کے اوپر ہم بیسک کانسیپٹس بھی ابھی لیتے ہیں اور آگے ورکنگ کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سو انٹروڈکشن کے حوالے سے اگین میں پریزنٹ کرتا ہوں کہ ایم ایس آفس ورڈ کیا ہے۔ ایم ایس آفس ورڈ بیسیکلی دس از اے ورڈ پروسیسنگ اپلیکیشن used to compose official and general text type documents۔ اب اس میں دیکھیں کہ جو ٹائپ ہے وہ کلیئر ہے کہ جو ٹیکسٹ سے ریلیٹڈ یا ٹائپنگ سے ریلیٹڈ ہمارے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ ہم ایم ایس آفس ورڈ کے اوپر ہم انہیں کمپوز کریں گے۔ اب ایک تو اس میں جو ہماری ٹائپنگ سکل ہے وہ بھی امپروو ہوگی، اور ہم نے ڈیلی بیس پہ جو ٹائپنگ ہے اس کو بھی ڈے بائی ڈے اس کو امپروو کرنا ہے، کیونکہ جہاں پہ بھی ہمارے ٹیسٹ انٹرویوز ہوتے ہیں تو ہمیں پروفیشنلی چیک آؤٹ کیا جاتا ہے کہ ہم کتنا ایکسپرٹ ہیں۔ تو ٹائپنگ بالکل ہمارا ایک فرسٹ سٹیج ہے، فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے، اس لیے ٹائپنگ کو بھی ہم انشاءاللہ ٹائم دیں گے، اور ریگولرلی اگر ہم ٹائپ کریں تو بہت کم ٹائم میں ہم بہت اچھے ٹائپسٹ بن جاتے ہیں۔ ٹائپنگ سپیڈ عموماً ورڈز پر منٹ میں کاؤنٹ ہوتی ہے۔ کوئی بھی کہیں پہ بھی ٹیسٹ انٹرویو ہوتا ہے یا ویکنسیز آتی ہیں تو وہ WPM میں یہ سپیڈ ریکوائر ہوتی ہے۔ لیٹ سے 30 WPM مین 30 الفاظ فی منٹ، یعنی ایک منٹ میں 60 سیکنڈ کے اندر ہم نے 30 الفاظ ٹائپ کرنا ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ ایک 30 الفاظ، پھر بعض دفعہ 40 بھی ابھی لکھا ہوا مل سکتا ہے، 35 بھی۔ تو یہ اس طرح سے ڈائریکٹلی تو آسان نہیں ہوتا، یہ ریگولر بیسس پہ جب ہم ٹائپنگ کرتے ہیں تو ہم تب یہ سپیڈ ہم مینٹین کرتے ہیں۔ بہرحال ایم ایس آفس ورڈ میں ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ آفیشیل جو ٹیکسٹ ٹائپ ڈاکومنٹس ہیں ان میں جیسے کہ لیٹر ہم ٹائپ کرنا چاہیں گے، اسی طرح سے میمورینڈم ٹائپ کرنا ہم سیکھیں گے، سی وی بنانا ہم سیکھ لیں گے، اٹینڈنس شیٹ ہوگا، پیپر کمپوز کرنا ہم سیکھ لیں گے، کیلنڈر ڈیزائن کرنا، فارم وغیرہ، یہ ہمارے پروجیکٹ ہوں گے۔ اور کسی بھی سافٹ ویئر کے اوپر پروجیکٹس کرنا یہ بالکل بہت کمپلسری ہوتا ہے، تبھی ہم پروفیشنل ورکنگ کو ہم اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ سو اسی طرح ایم ایس آفس کی اگین میں نے ایکسٹینشن اور اس کے ورژن کے بارے میں یہاں لکھا ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر ہم اس پہ کام کریں گے۔ سو ابھی ہم پریکٹیکلی سٹارٹ کرتے ہیں۔ آفس کا ہمارا پہلا سافٹ ویئر مائکروسافٹ آفس ورڈ، بائیں جانب سکرین پر ہم یہاں پہ سٹارٹ بٹن ہم کلک کریں گے، اور یہاں سے ورڈ کو ہم سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کی بورڈ سے ٹائپ کریں گے WORD ورڈ تو یہ سرچ ہو جائے گا، دین آپ انٹر کی پریس کریں گے تو ہمارے سامنے یہ سافٹ ویئر سکرین پر لوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا۔ ایم ایس آفس ورڈ کا جو سٹارٹ اپ ہے، ویلکم سکرین کے اوپر ہمیں بائیں جانب سکرین پر اپلیکیشن نیم ہمیں لکھا ہوا مل رہا ہے، جبکہ بائیں جانب یہ جو بلو ایریا ہے اس میں ہمیں ریسنٹ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ہمیں ابھی ڈسپلے ہو رہا ہے۔ ریسنٹ ڈاکومنٹس مراد جن پہ ہم نے کل پرسوں یا ہفتہ پہلے، مہینہ پہلے ہم جن پہ کام کیا ہوا ہو یا کر رہے ہوں، جو ڈاکومنٹ ورکنگ میں ہوں، یہ ادھر لسٹ کر رہا ہوتا ہے، تاکہ شارٹ کٹ دے رہا ہے کہ یہاں سے اگر ہم اگین کل یا پرسوں جس ڈاکومنٹ میں ہم کام کر رہے تھے ہم اسی کو یہاں سے کلک کر کے ہم اسے اوپن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اوپن ادر ڈاکومنٹس کا لنک آ رہا ہے، مین ہم نے اولڈ فائلز کوئی بھی ہم نے اوپن کرنی ہو تو ہم یہاں سے کلک کر کے دین ہم ان فائلز کو ٹارگٹ کریں گے اور انہیں ہم اوپن کر سکتے ہیں۔ اس پینل سے رائٹ سائڈ پہ ہمیں یہاں پہ ایک بلینک ڈاکومنٹ کی ہمیں ٹیمپلیٹ دی جا رہی ہے۔ عام طور پہ ہم نے جتنے بھی کمپوزنگ کرنا ہوتی ہے تو ہم یہاں سے بلینک ڈاکومنٹ لے کر ہم اس کے اوپر کام کریں گے۔ لیٹ سے ہم نے سی وی بنانا ہے، یا ہم نے لیٹر ٹائپ کرنا ہے، یا کوئی بھی اسی طرح کا ہم نے نوٹس بنانا ہے یا پیپر کمپوز کرنا ہوگا تو ہم نے بلینک ڈاکومنٹ ہم لے کر چلیں گے۔ جبکہ اس کے علاوہ کچھ باقی ٹیمپلیٹس ہیں، ٹیمپلیٹ بیسیکلی سیمپل فائلز ہوتی ہیں، ان میں سے بھی ہم کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں، بٹ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم بلینک ڈاکومنٹ لے کر اور اس ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہم کوئی بھی پروجیکٹ ہے تو ہم اس کو اس میں کریٹ کریں گے۔ جبکہ اوپر ہمیں یہاں پہ ہمیں ایک سرچ بار دی جا رہی ہے جس کے اندر ہم آن لائن ٹیمپلیٹس، مطلب اگر آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہیں تو آپ کوئی بھی اس طرح کے آفیشیل ڈاکومنٹ کی ٹیمپلیٹ
آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں سے بھی ہم بلینک ڈاکومنٹ کو ہم کلک کریں گے. جیسے ہم نے کلک کیا ہمارے سامنے مائکروسافٹ آفس ورڈ نے کمپلیٹ ہمیں جو انٹرفیس ہے وہ ہمارا اس سامنے ڈسپلے اسکرین پہ ہو جائے گا. ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسکرین پر ایم ایس آفس ورڈ کا یوزر انٹرفیس ہمارے سامنے ہے. اب اس کے مختلف جو حصے ہیں ان کے نام وغیرہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے تاکہ سافٹ ویئر پہ کام کرتے ہوئے ہمیں آسانی ہو. سب سے پہلے آفس ورڈ کا انٹرفیس ٹائٹل بار رکھتا ہے. ٹاپ پہ ٹائٹل بار ہے جس کے اوپر ہمیں ایپلیکیشن نیم ورڈ اور ساتھ ڈاکومنٹ 1 ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. ڈاکومنٹ 1 ہمارا فائل نیم ہے. ابھی یہ ڈیفالٹ فائل نیم ڈاکومنٹ 1 ہے. دین بعد میں جب ہم اس کو سیو کریں گے تو ہم اس میں اس ڈاکومنٹ کو نام اس کو رینیم کر سکتے ہیں. دین اس کے بعد ٹیبز ہیں جس لائک یہ ٹیب رو ہے ہوم, انسرٹ, ڈیزائن, لے آؤٹ, ریفرنسز, میلنگس, ریویو, ویو اینڈ ہیلپ. یہ ایم ایس آفس ورڈ کی تمام یہ ٹیب رو ہے, ٹیبس ہیں, اور ہر ٹیب کے اوپر ہمیں ڈفرینٹ گروپس ورکنگ کے لیے ہمیں اویلیبل ہے. ہر ٹیب کے اندر گروپس بنے ہوئے ہیں. جسٹ لائک مثلا ہوم ٹیب ہے تو اس کے اوپر یہ گروپس ہیں, مثلا کلپ بورڈ گروپ ہے, یہ بیچ میں ایک لائن لگی ہوتی ہے. اس طرح نیکسٹ گروپ ہے, فونٹ کا گروپ ہے, اس طرح بیچ میں لائن ہے, نیکسٹ پیراگراف گروپ ہے, نیکسٹ اسی طرح سٹائلز گروپ ہے, ایڈیٹنگ گروپ ہے. یہ گروپ تمام جتنے بھی گروپس ہیں ان کے اندر ٹولز ہیں, بٹنوں کی شکل میں یہ ٹولز ہوتے ہیں. ان ٹولز کو ان بٹنوں کو ہم آگے ڈاکومنٹ کمپوزنگ میں یوز کرتے ہیں جہاں جس کا استعمال ہوتا ہے یا جو چیز ہمیں ریکوائر ہوتی ہے اس سے ریلیونٹ ہم ٹول یہاں سے ہم کلک کریں گے. انسرٹ ٹیب بھی اسی طرح ڈفرینٹ گروپس رکھتی ہے. پیجز ہو گیا, ٹیبلز, السٹریشنز, ایڈ انز, میڈیا, لنکس, کمنٹس, ہیڈر اینڈ فوٹر, ٹیکسٹ اینڈ سمبلز. اسی طرح ڈیزائن ہو گیا, لے آؤٹ, ریفرنسز, میلنگز, ریویو اینڈ ویو. یہ تمام ٹیبس اپنے اندر ڈفرینٹ گروپس رکھتے ہیں. تو اسی طرح انشاءاللہ ہم آگے ٹیبس کو سیکوینس وائز ہم سیکھیں گے ساتھ ساتھ, اور دیکھیں گے کہ کون کون سے ٹولز کیا کیا ان کے استعمالات ہیں ڈاکومنٹ میں, ان کا کیا رائٹ یوز ہے. بیسیکلی تو ایک ٹول کا رائٹ یوز سیکھنا یہ مقصد ہوتا ہے, اور رائٹ یوز تب پتہ چلتا ہے جب ہم پروجیکٹس کریں گے. صرف جسٹ ٹول کے بارے میں صرف یہ پڑھ لینا کہ اس کا یہ نیم ہے یا یہ اس کا کام ہے, یہ کافی نہیں ہوتا. کیونکہ اس طرح تو دیکھیں مارکیٹ میں بکس مارکیٹ بھری ہوئی ہے آئی ٹی کی بکس سے, یا ایم ایس ورڈ کے اوپر بھی ہزاروں کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. لیکن صرف کیا پرابلم ہوتی ہے کہ وہ جسٹ انٹروڈکشن ہوتا ہے ٹولز وغیرہ کا کہ ان کا یہ یوز ہے, لیکن پریکٹیکلی وہ پرفارمنس نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ہم اچھے طریقے سے سافٹ ویئر پہ گرپ نہیں کر پاتے, یا اگر ہمارا کہیں پہ ٹیسٹ انٹرویو ہوتا ہے تو ہمیں کوئی خاص اتنا رسپانس نہیں ملتا, یا ہم اس میں صحیح اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتے. سو اس لیے انشاءاللہ آگے ہم پروجیکٹس بھی کریں گے. سب سے پہلے ایم ایس آفس ورڈ میں ہم نے جو بیسک کمپوزنگ ہے اس کو سیکھنا ہے, جس میں فونٹ کے حوالے سے ہمیں ڈیٹیلز پتہ ہونی چاہیے. ایم ایس آفس ورڈ میں ہمیں ہوم ٹیب کے اوپر فونٹ سے ریلیٹڈ ہمیں گروپ دیا گیا ہے. فونٹ گروپ بیسیکلی فونٹ فیسز بھی ہمیں اویلیبل کرتا ہے. ابھی ڈیفالٹ فونٹ فیس جو ایم ایس ورڈ میں چل رہی کیلیبری ہے, لیکن ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہم فونٹ کو چینج بھی کر سکتے ہیں. جیسے یہاں آپ لسٹ پہ کلک کریں گے, ڈراپ ڈاؤن میں یہ ہمیں فونٹس اویلیبل کر دیے جائیں گے. یہ اب ایک ایم ایس آفس ورڈ میں پری ڈیفائنڈ فونٹس ہیں, ان میں سے کوئی بھی فونٹ ہم اپنی ورکنگ میں یوز کر سکتے ہیں. یہ تمام ڈیفالٹ فونٹس ہیں. ادروائز یہ ہوتا ہے کہ ہم مزید ایکسٹرا فونٹس انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, بٹ ڈیفالٹ فونٹس ہمیں یہاں پہ اویلیبل ہوں گے. اب آفیشیلی ہم نے اسٹینڈرڈ سیکھنا ہے کہ ایک ڈاکومنٹ کیسے کمپوز کیا جاتا ہے, تو اس میں ہمیں فونٹس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. جسٹ لائک فونٹ فیس کیا ہوگا, فونٹ کا سائز کیا ہوگا. آگے نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ جو ٹول ہے یہ فونٹ سائزز کے حوالے سے ہے. اسی طرح بیسک جو ٹیکسٹ ایفیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں, ٹیکسٹ ایفیکٹس مثلا ہمیں بولڈ, ایٹیلک, انڈر لائن وغیرہ یہاں پہ دیے گئے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس یہاں پہ فونٹ کلر ہو گیا, بیک گراؤنڈ کلر ہو گئے. آگے پیراگراف گروپ میں ہمیں الائنمنٹس وغیرہ دی گئی ہیں. ٹیکسٹ کو اگر ہم نے لیفٹ الائن کرنا ہے, سینٹر اور رائٹ, لسٹ وغیرہ ہمیں دی گئی ہیں. آرڈر لسٹ, ان آرڈر لسٹ ہے, آرڈر لسٹ ہے, اس طرح ملٹی لیول لسٹ وغیرہ. تو یہ بیسک جو کمپوزنگ ہے ہم ان گروپس کی ہیلپ سے اس کا اسٹینڈرڈ ہم یہاں پہ بنائیں گے. جیسے کہ اگر ہماری ریکوائرمنٹ ہو کہ آپ نے لیٹر ٹائپ کرنا ہے, ٹائمز نیو رامن فونٹ ہونا چاہیے, تو ہم یہاں سے فونٹ چینج کر لیں گے, ٹائمز نیو رامن کر دیں گے. اسی طرح سائز کی ریکوائرمنٹ ہے 12 لیٹ سے ہے, تو ہم یہاں پہ 12 اس کو کلک کر لیں گے.
اسی طریقے سے ہم نے باقی اسٹینڈرڈ مثلا سینٹر پہ ہم نے ٹائپ کرنا ہو تو یہاں سے ہم پیراگراف گروپ سے ہم اس کی الائنمنٹ سینٹر کر لیں گے. یہ سینٹر الائن کا ٹول ہے. جیسے میں نے کلک کیا تو یہاں پہ کرسر ابھی سینٹر میں یہاں پہ آ چکا ہے. یہ ہمارا اوورآل ورکنگ ایریا ہے وائٹ, جتنا بھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے. ایک پیج نما جیسے ہمارا ایک پرنٹنگ پیج ہوتا ہے ہمیں اویلیبل ہے. ابھی انٹرفیس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہے, لیکن جیسے جیسے آگے ہم کام کو لے کر چلتے ہیں, مثلا ایک پیج ہم ٹائپ کر لیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ایم ایس آفس ورڈ ہمیں سیکنڈ پیج پرووائڈ کر دیتا ہے. دین اینڈ پہ اسی طرح ہمارے پاس اسٹیٹس بار ہے, جس کے اوپر اسٹیٹس بار کے اوپر ہمیں یہ رائٹ سائڈ پہ یہ زوم سلائڈر ہمیں نظر آ رہا ہے. اگر ہم پلس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ زوم ان کرے گا, مائنس پہ کلک کرتے ہیں تو اسی طریقے سے زوم آؤٹ کرے گا. جبکہ اسی طرح ہمیں یہاں پہ بائیں جانب پیج ڈیٹیل مل رہی ہے, پیج 1 آف 1 اینڈ 0 ورڈز وغیرہ. یہ ہمیں کچھ ڈیٹیلز کرنٹ ہماری جو لائن ہوگی یا پیج ہوگا اس سے ریلیٹڈ ہمیں اسٹیٹس بار کے اوپر ہمیں انفارمیشنز ملیں گے. تو ان جنرل یہ ہمارا ایک ایم ایس آفس کا انٹروڈکشن اور کچھ بیسکس ہیں جو بھی ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں. میں نے یہاں پہ بھی کچھ اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے, مثلا ٹائمز نیو رامن فونٹ. میں نے یہ فونٹ نیم ہے. فونٹ بیسیکلی لکھائی کو رائٹنگ کو بولتے ہیں, یعنی رائٹنگ کا جو سٹائل ہوتا ہے وہ فونٹ کہلاتا ہے. تو ڈفرینٹ کمپیوٹرائز ہمیں رائٹنگ سٹائل یہاں اس لسٹ میں اویلیبل ہیں, ہم ان میں سے کوئی بھی ایک پک کر سکتے ہیں. ویسے جنرلی گورنمنٹ آفیسز وغیرہ میں یا لیٹرز وغیرہ ٹائپ کرنے کے لیے ٹائمز نیو رامن فونٹ کامن ہے. ادروائز کیلیبری بھی یوز کیا جا سکتا ہے, بٹ وہ ریکوائرمنٹ کے اوپر ہوتا ہے جو فونٹ ریکوائر کیا جائے. عام اسٹینڈرڈ جو فونٹ سائز ہے وہ 11 to 14 ہوتا ہے. مین عام ٹائپنگ 11 سے بھی آفیشیلی کی جاتی ہے, ادروائز آپ لوگ 12 اور 14 بھی یا اسے بھی بگ آپ لوگ جو اسٹینڈرڈ ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بیچ میں کچھ چیزیں جیسے کہ ہائی لائٹ ان کو کرنا ہو تو اس حوالے سے بولڈ کا ٹول ہے, ٹائلک اینڈ انڈر لائن ہے, تو یہ بھی ہمیں ایفیکٹس یہاں پہ اویلیبل ہیں. ابھی جسٹ لائک جیسے کہ یہاں پہ میں ایم ایس آفس ورڈ پہ میں ابھی ٹائپ کرتا ہوں, مثلا میں نے ٹائپ کیا دس از مائکروسافٹ آفس ورڈ, یہ بھی سینٹینس میں نے ٹائپ کیا تو بالکل یہ بھی ٹائمز نیو رامن فونٹ کے ساتھ ہے, 12 پوائنٹ سائز کے ساتھ ہے, اور ڈیفالٹ ابھی اس کا کلر بلیک ہے اور بیک گراؤنڈ وائٹ ہے. لیکن اگر اس کو سلیکٹ کریں ہم سلیکشن کے لیے ماؤس کا لیفٹ بٹن پریس کر کے آپ اس کو بائیں سے دائیں کی طرف ایسے ڈریگ کریں گے تو یہ سینٹینس سلیکٹ ہو جائے گا. سلیکشن کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں کہ اوپر ہم کوئی بھی ٹول کلک کرنے لگے ہیں تو اس کا امپیکٹ اس سینٹینس کے اوپر پڑے جو سلیکٹڈ ہے. سو ابھی جیسا کہ انکریز فونٹ سائز کا ٹول ہے, ہم ایسے اس کو جیسے کلک کریں گے تو یہ گریجولی اس کو انکریز کرے گا. اس کے ساتھ ٹول اسی طرح ڈیکریز فونٹ سائز کا ہے, جبکہ اگین فونٹ اگر ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے تو ہم کلک کریں گے اور یہاں سے ہم کوئی اور فونٹ مثلا کیلیبری کلک کر سکتے ہیں یا اور مختلف فونٹس یہاں اس میں پڑے ہوئے ہیں, ہم کسی اور فونٹ کے اندر ٹیکسٹ کو ہم اس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم نے بیچ میں جسٹ ون ورڈ ہم نے سلیکٹ کرنا ہو تو ہم کلک اینڈ ڈریگ کریں گے اور جسٹ ہم ون ورڈ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم نے اسے ہائی لائٹ کرنا ہو, مثلا ہم اس کو بولڈ کرنا چاہتے ہوں, ہم یہاں سے اس کو بولڈ کر سکتے ہیں. ٹائلک کرنا چاہتے ہیں ٹائلک کر سکتے ہیں. اس طرح انڈر لائن ہم کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کو انڈر لائن کر سکتے ہیں. یہ بیسک ایفیکٹس ہیں جنرل جو کہ ہم اس طرح ٹائپنگ کے دوران یا لیٹر کمپوز کرتے ہوئے یا کوئی اور پروجیکٹ بناتے ہوئے ہم اس کو بیچ میں ہائی لائٹ کریں گے. اسی طرح جیسے کہ آگے ہمارے پاس یہاں پہ ٹولز ہیں مزید اسی گروپ کے اندر. ایک سب اسکرپٹ کا ٹول ہے, اسی طرح ایک سپر اسکرپٹ ٹول ہے. مین کہ جیسے ہم میتھمیٹکس میں کسی نمبر کی پاور لکھتے ہیں یا کسی ویریبل کی پاور لکھتے ہیں, لیٹ سے ایچ کی پاور 5 ہم نے لکھنا ہے, ایچ کی طاقت 5 ہم نے لکھنا ہو, تو ابھی جیسے ہم ڈائریکٹ جب ٹائپ کریں گے تو یہ H5 اس طرح سے ٹائپ ہوگا. لیکن ہم نے 5 کو پاور میں لکھنا ہوگا جب, تو ہم 5 کو سلیکٹ کریں گے جسٹ 5 کو, اور دین ہم یہاں سے سپر اسکرپٹ کو ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ اس طرح سے ہمارا پاور فارمیٹ ہمارے پاس بن جائے گا. اس طرح جسٹ لائک جیسے کہ اگر آپ پیپر کمپوز کر رہے ہیں, جیسے کیمسٹری کا پیپر ہو, آپ کوئی ایسا فارمولہ لیٹ سے یہ پانی کا فارمولہ H2O ہے, اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو اب اس کو آپ 2 کو اسی طرح باٹم میں لکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو 2 کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے سبسکرپٹ کریں گے تو یہ اس طرح سے یہ ٹائپنگ ہمارا پیٹرن بن جائے گا. اسی طرح اگر ہم ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں, سلیکشن کے بعد یہاں سے ہم ٹیکسٹ کا کلر, یہاں پہ یہ فونٹ کلر ہے, ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمیں یہ RGB کلرز اویلیبل ہیں. ہم کوئی بھی ٹیکسٹ کا کلر سلیکٹ کر سکتے, لیٹ سے ریڈ کر سکتے ہیں یا کوئی اور گرین کر سکتے ہیں ہم, یا بلو کر سکتے ہیں. یہ ٹیکسٹ کے کلرز ہم چینج کر سکتے ہیں.
ڈیفالٹ کلر بلیک ہے. عام طور پہ جو آفیشیل پرنٹنگ ہوتی ہے وہ بلیک کلر میں ہی ہوتی ہے, تو اس لیے زیادہ تر تو ڈاکومنٹس جو ہم کمپوز ورڈ میں کرتے ہیں وہ بلیک کلر ہی ان کا ڈیفالٹ ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہم کلر چینج بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح کلر کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ ٹیکسٹ ہائی لائٹ کلر ہے. ہم اس کی ہیلپ سے جیسے میں یہاں پہ اس کو کلک کروں گا تو یہ میں مختلف 15 ہائی لائٹنگ کلرز اویلیبل ہیں. ہائی لائٹ جیسے جسٹ لائک ہائی لائٹر ہوتا ہے, مارکر ہوتا ہے, جیسے ہم پیراگراف کے اندر کچھ لائنز یا کچھ حروف کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. اسی طرح یہاں سے ہم کسی بھی ورڈ کو, لیٹ سے اگر ہم ایک ورڈ کوئی بھی سلیکٹ کرتے ہیں تو ہم جسٹ ایک ورڈ کو اس طریقے سے یہاں سے ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. لیٹ سے ہم یلو, ریڈ یا کوئی بھی ہم اسے کلر ہم دے سکتے ہیں. یہ ہائی لائٹنگ کلر ہوتا ہے, یعنی اس کلر کا بلاک اس ورڈ کے بیک پہ بن جاتا ہے. اسی طرح ٹیکسٹ کو سلیکٹ کیا, یہاں پہ ہمارے پاس چینج کیس کا ٹول ہے. یہاں پہ ہم اسی گروپ میں دیے گئے. چینج کیس بیسیکلی الفابیٹ کا کیس چینج کرنے کے لیے ہے. مثلا اگر ہم نے لکھا لیٹ سے یہاں پہ دس از اے سینٹینس, اگر میں نے یہ ٹائپ کیا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹینس کے ابھی جو فرسٹ لیٹر کیپیٹل ہے اور باقی اسمال ہے. جیسے میں اس کو سلیکٹ کروں گا ٹائپ ہونے کے بعد, اگر میں اس کا کیس چینج کرنا چاہوں تو جیسے یہاں سے میں اس ٹول کو کلک کروں گا تو یہاں میں ڈفرینٹ کیسز ہمیں اویلیبل ہیں, جس میں اپر کیس, کیپیٹلائز ایچ ورڈ, ٹاگل کیس, لوور کیس, سینٹینس کیس ہمیں اویلیبل ہیں. اگر یہاں سے میں اپر کیس کو کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سلیکٹڈ سینٹینس ہے, اس کے تمام لیٹرز کیپیٹل ہو گئے. اگر میں اس کو یہاں سے لوور کیس کلک کرتا ہوں تو تمام لیٹرز اسمال ہو جائیں گے. اسی طرح اگر میں یہاں سے کیپیٹلائز ایچ ورڈ کلک کرتا ہوں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فرسٹ جو لیٹر ہے ہر لفظ کا یہ کیپیٹل ہوگا. اس کو ٹائٹل کیس بھی کہتے ہیں یا سبجیکٹ کیس بھی کہا جاتا ہے, کہ اس میں جتنا ہم نے ایریا سلیکٹ کیا ہوگا ایک پیراگراف یا ایک لائن, اس میں جتنے بھی حروف الفاظ ہوں گے ان کے پہلا جو حرف سٹارٹنگ لیٹر ہوگا وہ کیپیٹل ہو جائے گا. بہرحال ڈفرینٹ یہ کیسز ہمیں یہاں پہ دیے گئے اس میں چینج کیس کے حوالے سے. اس طرح یہاں پہ الائنمنٹس کے ٹول ہیں, سینٹر الائن کر سکتے ہیں ہم رائٹ, جیسے لیٹر لکھتے ہوئے مثلا ڈیٹ کو آپ نے بائیں جانب دائیں جانب لکھنا ہے یا درمیان میں لکھنا ہے تو آپ الائنمنٹس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس الائنمنٹس کے ٹول آ رہے ہیں. یہ کچھ ابھی ہم نے آج کی کلاس میں چیزیں سیکھی ہیں. اسی طرح جنرل کاپی پیسٹ کے ٹول ہیں, اسی میں ہم کور اپ کر لیتے ہیں کہ سینٹینس کو سلیکٹ کیا ہم نے, یہاں سے میں کاپی کو کلک کرتا ہوں, اس کے بعد دین کرسر کو میں یہاں سے سینٹینس سے فری کروں گا اور آپ انٹر کی بورڈ سے انٹر کی پریس کریں گے تو آپ نیکسٹ لائن میں آ جائیں گے. اگر آپ نیکسٹ لائن میں اس کو پیسٹ کے اوپر کلک کر دیتے ہیں تو یہ سینٹینس اس طرح سے ریپیٹ ہو جائے گا, یعنی ڈپلیکیٹ ہو جائے گا. پھر اگین اگر ہم پیسٹ پہ کلک کرتے ہیں تو اس طرح یہ بار بار اس سینٹینس کو ڈپلیکیٹ کرتا جائے گا. تو یہ سینٹینس کو کاپی کرنے کا طریقہ ہے. اسی طرح اگر ہم کسی سینٹینس کو ہم سلیکٹ کریں اور ہم اس کو کٹ کرنا چاہیں تو یہاں پہ جیسے کٹ کا ٹول کلک کیا جائے گا تو یہاں سے سینٹینس ریموو ہو جائے گا, اور دین نیکسٹ ہم جس جگہ پر ہم اس سینٹینس کو لیٹ سے میں کچھ کرسر کو نیچے لائنز میں لے آیا, جیسے پیسٹ پہ کلک کریں گے تو وہ سینٹینس پہلے اس لائن سے موو ہو کر یہاں اس لائن کے اوپر پیسٹ ہو جائے گا. تو یہ کچھ بیسک چیزیں تھیں ہم نے اس ویڈیو میں سیکھی ہیں, ان کی پریکٹس کیجیے. انشاءاللہ اگلی کلاس اور اگلی ویڈیو میں ہم مزید آگے نیکسٹ سیکوینشلی ان چیزوں کو سیکھتے ہوئے آگے جائیں گے. تھینکس.